سب سے پہلے مختصر تاثرات کے لیے معلومات بھی ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب کے لیے بات کرنے کے لیے دعوت دوں گا. خدا آپ کو محترم بیج مجلس کی اجازت. ڈاکٹر سید قاسم جلال ایک وسیع الجہاد تخلیق کار ہیں. ان کی تخلیقی شخصیت کی ہمہ جہتی کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اردو اور سرائکی زبان میں نظم و نثر کی بیشتر اصناف میں طبع آزمائی کی ہے. اس سلسلے میں ان کی 25 کتب شائع ہو چکی ہیں. 7 اردو شعری مجموعے، ایک شعری مجموعہ بازبان سرائکی. اس کے علاوہ انہوں نے سرائکی زبان میں تحقیقی اور تنقیدی مقالات لکھنے کے ساتھ تخلیقی نثر بھی لکھی اور تراجم بھی کیے. اردو تحقیق و تنقید کے ضمن میں 10 کتابیں تحریر کی. انہوں نے پنجابی اور فارسی زبان میں بھی شاعری کی ہے. کئی رسائل و جرائد بھی خصوصی نمبر ان کے بارے میں شائع کر چکے. سید قاسم جلال ایک وسیع المطالعہ شخصیت ہے. ان کی تحریریں ان کی وسعت مطالعہ، بالغ نظری، ادبی بصیرت پر بھرپور دلالت کرتی ہے. اردو اور فارسی کے کلاسیکل ادب کی روایات کا ادراک، تاریخی شعور، سماجی حیثیت نے ان کے فن کو دوچند کر دیا. وہ ایک نظریہ ساز فنکار ہیں. انہوں نے خود کو روایت کی بھیڑ میں گم نہیں کیا. ان کے نزدیک ادبی اقدار کو کسی طور پر اخلاقی اور معاشرتی اقدار سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اردو نظم میں شعور کی کار فرمائی کا جو عمل الطاف حسین حالی نے شروع کیا، اکبر الہ آبادی، اقبال و حفیظ جیسے شعراء نے اس انداز اظہار کو تقویت بخشی. ڈاکٹر سید قاسم جلال عہد حاضر میں اسی روایت کی ایک جاندار آواز. اردو شاعری کا کلاسیکل اور تہذیبی سرمایہ ڈاکٹر سید قاسم جلال کی شاعری میں ایک پس منظری محرک کے طور پر ہمیشہ موجود رہتا ہے. ان کی شاعری عہد حاضر کے ایک حساس ذہن رکھنے والے تخلیق کار کی آواز ہے. ان کے شعور کی آنکھ تمام حقیقتوں سے بخوبی آگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شعری موضوعات کی بنیادیں خلاؤں میں نہیں رہے. ان کی شاعری عرضی حقیقتوں، تہذیبی المیوں کے اظہار میں آئینہ نما کا کام کرتی نظر آتی. وہ زندگی میں حق اور سچ کے متلاشی اور بے رعائی کے قائل ہیں. ان کی شاعری زندگی میں کسی قسم کی مغایرت کا احساس نہیں ہوتا. سید قاسم جلال جزوی طور پر ملی حمیت، اخلاقی اقدار، ملت اسلامیہ کی بیداری کے لیے ہی نظمیں تخلیق نہیں کی. ان کا سارا کلام اسلامی فلسفہ حیات کا آئینہ دار ہے. ان کی ہر نظم اخلاقی اور مذہبی حوالے سے کسی نہ کسی پیغام کو لیے ہوئے. انہوں نے شاعری کو صرف شعری صلاحیتوں کا اظہار کا ذریعہ ہی نہیں بنایا، بلکہ اس سے مثبت اقدار کے فروغ، معاشرتی اصلاح جیسا اہم کام لیا. سید قاسم جلال روایت کا گہرا شعور اور ادراک رکھتے ہیں، لیکن وہ روایت کے اندھے مقلد نہیں. اس شعور کی بدولت ان کی شعری آواز زیادہ توانا صورت میں ابھر کر سامنے آتی ہے. قاسم جلال کی نظم گوئی کو اگر موضوعات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو ہم درج ذیل 8 عنوانات کے تحت تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا موضوع وصفیہ شاعری ہے، یعنی حمد، نعت اور منقبت. دوسرا مذہب اور اخلاقیات. تیسرا ملی نظمیں. چوتھا مناظر فکرت. پانچواں قطعات اور رباعیات. چھٹا بچوں کی نظمیں. ساتواں مزاحیہ کلام. آٹھواں گیت نگاری. سب سے پہلے ہم پہ مختصر بات کروں گا. ہم تحریر کرنے کے لیے ایسے پرخلوص جذبے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں عشق کی قوت کار فرما. کلاسیکی شعراء نے بھی اپنے دواوین کا آغاز میں حمدیہ اشعار تحریر کی. عصر حاضر کے پیشتر شعراء بھی اس روایت کو برقرار رکھا، لیکن کچھ شعراء نے صرف روایتی طور پر حمدیہ نظمیں تخلیق کرنے کی بجائے حمد لکھنے کے لوازمات پر خصوصی توجہ دی. ایسے شعراء میں سید قاسم جلال بھی شامل ہیں. ان کی نظموں اور غزلوں میں متفرق طور پر کئی حمدیہ اشعار موجود ہیں. سید قاسم جلال حمد میں عموماً مشاہدات کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہوئے مناظر و مظاہر فطرت کے ذریعے خدائے لم یزل کی قادریت و وحدانیت کو اجاگر کرتے ہیں. سید قاسم جلال کا شمار
بہاولپور کے معتبر نعت گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری کی خصوصیات یہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے والہانہ اظہار کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو شعریت کے لحاظ سے ہی بھرپور نہیں بلکہ حرمت کے لحاظ سے بھی قابل تحسین۔ سید قاسم جلال نے بھی وصفیہ شاعری میں منقبت کی صنف کا استعمال کیا۔ انہوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں کئی منقبتیں تحریر کی ہیں۔ سید قاسم جلال کی شخصیت اور شاعری دوہرے پن، تصنع، جھوٹ، منافقت اور ریاکاری سے کوسوں دور۔ ان کا دل اور ذہن ذوق اصلاح سے سرشار ہے۔ اس سرشاری کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے اس احساس کو قاری تک منتقل کر کے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ معاشرتی اقدار کی گراوٹ، عصبیت، طبقاتی تفریق اور اسلامی اقدار کے زوال پذیری سے ان کا دل بہت پرتا ہے۔ وہ ایسے مثالی معاشرے کے خواہاں ہیں جو ہمہ قسم کے استحصال، انصافی اور انسانیت کی بے توقیری سے مبرہ اپنی شاعری کو اخلاقی، اصلاحی، مذہبی اقدار کی ترویج و احیاء کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ سید قاسم جلال کی نظموں میں ہمیں ایک ایسے مشرقی اور اسلامی ذہن رکھنے والے تخلیقات کی فکر کار فرما دکھائی دیتی ہے جو اخلاقیات اور انسانیت کی توقیر کا علم بردار ہے۔ وہ مذہبی اقدار سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کی یہ لگاوٹ تعصب کا شاخسانہ نہیں بلکہ فکری گہرائی کی عطا ہے۔ ان کی تعمیری اور اسلامی نظموں میں مبلغانہ فکر کی بجائے اپنائیت کا احساس ملتا ہے۔ ان نظموں میں دلکش اسلوب اور تشبیہات، استعارات کا برمحل استعمال سے اثر پذیری کا عمل فزون تر نظر آتا ہے۔ سید قاسم جلال ایک محب وطن شاعر ہیں۔ انہیں اپنی جنم بھومی سے بے انتہا محبت ہے۔ انہوں نے اپنے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے ملی نظمیں تحریر کی ہیں جن میں آزادی جیسی نعمت کے حصول پر بجا طور پر مسرت کا احساس ملتا ہے۔ انہوں نے مشاہیر آزادی پر کئی نظمیں تخلیق کی ہیں جو جذبہ حب الوطنی سے سرشاری کا بھرپور احساس لیے ہوئے۔ سید قاسم جلال کی بیشتر قطعات اور رباعیات فلسفیانہ موضوعات کے حامل ہیں۔ اس میں مقصدیت کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ وہ معاشرتی معاملات کے بصیرت افروز بیان سے اصلاح معاشرہ کا کام لیتے ہیں۔ قاسم جلال توہم پرستی اور فرسودہ روایات و اقدار کی پیروی کی بجائے آگاہی اور حقیقت شناسی کی تشویق و ترغیب کا درس دیتے ہیں۔ ان کی رباعیات و قطعات ان کی شاعری کا اہم موضوع ہے۔ سید قاسم جلال کی مناظر فطرت کے حوالے سے لکھی گئی نظموں میں نذیر اکبر آبادی، مولانا الطاف حسین حالی، اختر شیرانی، علامہ اقبال کی روایت کا تسلسل نظر آتا ہے۔ سید قاسم جلال کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں، گیتوں کا اسلوب سادگی اور خودکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی لفظیات سادہ ہونے کے باوجود غنائیت و ترنم سے معمول ہے۔ ان نظموں میں استعمال کی جانے والی تراکیب و تشبیہات و استعارات بچوں کے ذہنی سطح کے عین مطابق۔ سید قاسم جلال نے اردو اور سرائکی زبان میں کئی گیت تحریر کیے۔ ان کے گیت ٹی وی، ریڈیو پر بھی نشر ہوتے رہے۔ ان کے شعری مجموعے اخبار میں دیگر اصناف کے مختلف گیت بھی ملتے ہیں۔ ان گیتوں میں انسان کی داخلی جذبات کی سر کی لہروں میں پیش کرنے کا خوبصورت تجربہ ملتا ہے۔ قاسم جلال کی گیتوں میں برہا کی کڑک، سوچ، گزرے وقت کے خوبصورت لمحوں کی یاد، محبوب کی آمد کا انتظار، محبوب دل نواز کی آمد کی کیفیات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ سید قاسم جلال جتنے بڑے نرم گو شاعر ہیں اتنے ہی بڑے وہ غزل کے شاعر۔ انہوں نے اپنی غزل کو صرف درونی احساسات کی ترجمانی تک محدود نہیں رکھا۔ ان کی غزل کے ہر شعر میں فکر و شعور، دانش و حکمت کی روشنی پس منظر کے طور پر کام کرتی نظر آتی۔ اس سے ان کی غزل روایتی عشق و عاشقی کے کلیشے کو توڑ کر الگ راستہ بنا لیتی ہے۔ ان کی غزل موضوعی اور نظری اعتبار سے حالی اور اقبال کے فکر کا تتبع ضرور ہے، لیکن وہ فکری کوشہ چین اور اندھے مقلد نہیں۔ انہوں نے حالی اور اقبال کے پیغامات سے متاثر ہو کر شاعری کو مقصدیت،
اور اصلاح کے تابع کیا، لیکن طرز اظہار میں اپنی انفرادیت کو قائم کیا۔ سید قاسم جلال کی شاعری نظریات کے اعتبار سے واضح، روشن، نصب العین کی حال ہے۔ وہ بڑی مہارت کے ساتھ اپنے خیالات و افکار کو جذبوں کی آتش سے روشن کر کے شعری پیکر میں ڈھالتے ہیں۔ سید قاسم جلال نے اردو غزل کی روایت سے اقتباس فیض کیا۔ وہ فارسی زبان و ادب کا بھی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کی غزل حسن قاری، تازگی، جدت اسلوب کا بہترین نمونہ۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اردو غزل میں موجود حد درجہ مبالغہ آمیزی کی روایات کو چھوڑ کر مثبت تعمیری فکر کو پروان چڑھایا۔ سماجی استحصال، مشکلات، ناآسودگی سے جڑے مسائل بڑی سلیقہ مندی سے ان کے ہاں شعری پیرائے میں منتقل ہوئے۔ زندگی سے جڑے معاملات و مسائل سید قاسم جلال کے احساس و ادراک کی بھٹی سے نکل کر جب فن شاعری سے ڈھلتے ہیں تو ایک اثر انگیز پیغام جنم لیتا ہے۔ ان کا یہ پیغام اپنے اندر زندگی کی حرارتوں اور سچائیوں کی امید افزا رجحانات رکھتا ہے۔ تھوڑا سا ان کی تحقیق کے بارے میں بات کروں گا، اور تاکہ جو جن اصناف انہوں نے کی ہے تحقیق۔ اردو زبان و ادب میں تحقیق و تنقید ایک مضمون روایت موجود ہے۔ بڑے بڑے نامور محققین نے اردو زبان و ادب پر تحقیق پہ بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس کلاسیکی ادب سے لے کر لسانیات، جدید و مابعد جدید افکار کے آئینے میں ادب کی یافت و تعبیر و تشریح سے متعلق تحقیق کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ سید قاسم جلال کی تحقیقی حیثیت اس لیے لائق تحسین ہے کہ انہوں نے باقاعدہ علمی و تحقیقی اداروں سے وابستہ رہ کر فن تحقیق کی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے جہاں شعبہ اردو، شعبہ صحافت میں سکالر کی حیثیت سے مقالے تحریر کیے، وہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ سرائکی میں استاد کی حیثیت سے بھی وابستہ رہے۔ ان کی زیر نگرانی کئی تحقیقی مقالات مکمل کیے گئے۔ ان کی یہ سرگرمیاں ادب اور تحقیق سے ان کی وابستگی کی واضح دلیل۔ سید قاسم جلال نے ڈپلومہ ان جرنلزم کے طالب علم کی حیثیت سے روزنامہ ستلج کے مذہبی، قومی، مقامی، شخصیتی متفرق ایڈیشن کے خصوصی مطالعے پر مشتمل ایک ریسرچ رپورٹ تیار کی۔ موج ستلج اس ریسرچ رپورٹ کی کتابی صورت ہے۔ سید قاسم جلال 1987-88 میں یہ رپورٹ تیار ہے۔ مزید مختصر کرتے ہوئے ڈاکٹر سید قاسم جلال کے تنقیدی کام کی ایک اور جہت وہ تبصرے اور تجزیے ہیں جو انہوں نے مختلف کتب پر تحریر کیے ہیں۔ ان کے چاروں تنقیدی کتب میں زیادہ تر مضامین مختلف مصنفین کی کتب اور تجزیوں پر مشتمل ہیں، جو انہوں نے ایک باذوق قاری اور نقاد کی حیثیت سے ان کتب کا اس طرح مطالعہ کیا کہ کتاب کے موضوعات اپنی اہمیت اور وسعت کے ساتھ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم جلال کی انٹرویو پر مشتمل 2 کتب زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ حفیظ جالندری کی کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ یادگار لوگ، کچھ یادگار ملاقاتیں 2 ایسی کتب ہیں جن میں مشاہیر ادب سے انٹرویو کیے ہیں۔ یہ انٹرویوز ادبی تحقیق کے اعتبار سے بہت منفرد اور نادر معلومات کا مجموعہ ہے۔ سید قاسم جلال کا تذکرہ ہمارے سخن ورد کسی عہد یا کسی دور کی تمام تر شعراء کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ بہاولپور ڈویژن کے ان 12 شعراء کا تذکرہ ہے جو مرتب کے معیار سے پورا اترتے ہیں۔ سید قاسم جلال تمام شعراء کے مختصر قواعد کے ساتھ ان کی شاعری پر بھی تبصرہ کیا۔ سید قاسم جلال کا تخلیقی اسلوب شگفتہ اور دلچسپ ہے۔ سید قاسم جلال کے مضامین بھی روایتی تنقید کا تسلسل ہے اور نہ ہی مابعد جدید تنقید جیسی منتشر خیالی اور یوریدہ بیانی کا احساس ملتا ہے۔ ڈاکٹر سید قاسم جلال اردو زبان کے علاوہ سرائکی، پنجابی جیسی علاقائی زبانوں کے ساتھ بر صغیر کی علمی زبان فارسی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ فارسی زبان میں ان کا شعری مجموعہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ادب کے بڑے مراکز سے دور بہاولپور شہر میں رہتے ہوئے انہوں نے ساری زندگی ادب اور فکر سے اپنے تعلق کو نہ صرف استوار کیا بلکہ تسلسل کے ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعے اس رشتے کو مضبوط کر دیا۔
آج ڈاکٹر سید قاسم جلال اپنی شاعری، تحقیق اور تنقید کی بدولت اردو ادب کے مرکزی دھارے میں شامل شعراء اور ادبا کی صف میں منفرد شناخت ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے طرف کی جانب سے میں معروف ہے فورم کی عبادت آپ کو دکھائی ہو چکے تو آگے چلاتے ہیں۔ جناب پروفیسر عبد القادر ربانی صاحب، جی میں وہی بتا دوں گا۔ پروفیسر عبد القادر ربانی صاحب اپنا مقالہ ڈاکٹر قاسم جلال صاحب پر پیش کر رہے تھے اور ماشاء اللہ بڑا مفصل تھا، اور ڈاکٹر صاحب کے کمالات فن کے تمام جیسے جو پہلو تھے ان کا بڑا اچھا احاطہ کیا، تو اور خوبصورت مضمون تھا۔ اور اب دوستوں کے کچھ مختصر تاثرات ہیں، تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب، وہ گفتگو میں شریک ہوں۔ جناب ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد القادر ربانی صاحب کے مقالے پر صرف دو چار اضافے اور مختصر سی گفتگو کے اتنا طویل مقالہ انہوں نے ماشاء اللہ پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بلا شبہ اتنی بڑی ہے کہ ان پر ایسے کئی مقالے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بلا مبالغہ سینکڑوں مقالے پڑھے جا سکتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس پر 4 یونیورسٹیوں میں ایم فل لیول کے کام ہو چکا ہو، مقالے لکھے جا چکے ہوں، اور ابھی ان کی 70 سال عمر ہونے والی ہے، تو اس پر ایک یونیورسٹی میں ان پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھے جانا بھی زیر غور ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے وقت کی کمی یقیناً ہوتی ہے، تو میں نے جو میرا ان سے 10 سال کا نیاز مندی ہے، اور میں ان کا پی ایچ ڈی کا طالب علم بھی ہوں، میں نے ان کے زیر نگرانی تحقیق کی، تو جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ کہ محمد حسین آزاد نے لکھا تھا کہ انسان کے سب گنوں میں سے بڑا گن اخلاص ہے۔ تو میں نے جو محسوس کیا نا وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب میں اخلاص جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے، کہ وہ جو مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک فرد کی اپنے کام سے کمٹمنٹ کتنی ہو سکتی ہے کہ 55 سال یا 60 سال تقریباً ہو گئے انہیں شاعری کرتے ہوئے، اور جو رنگ جو ایک انہوں نے اختیار کیا ابتدا ہی میں، اور اقبال کے کام کو یا اقبال کی توسیع، تو یہی چیز یہ وہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل ان کا جاری ہے۔ اقبال نے مولانا روم کی توسیع کی تھی، اور عہد حاضر میں اگر اقبال کی توسیع یا اقبال کے جو کچھ اقبال چاہتے تھے ان معاملات کو جو شخصیت آگے لے کر کر رہی ہے، وہ عہد حاضر میں صرف اور صرف پورے ادبی منظرنامے میں صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اردو ادب یا اردو لکھنے والوں میں جو واحد شخصیت ہے جو اقبال کے خیالات کو آگے لے کر چل رہی ہے، اور اسی طرح سے آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیں، کتابوں کا گیٹ اپ بھی سیم ویسے ہی ہوگا جیسے مطلب، اور ابھی حال ہی میں ان کا وہ پچھلے دنوں سورہ اسرافیل کو والد زبیر کا نام بھی ایک بار رکھنا چاہتے تھے، تو صاحب نے ان کا نام بھی مطلب اس کتاب کا عنوان جو ہے سورہ اسرافیل منتخب فرمایا۔ اور اس طرح سے یہ ایک کمٹمنٹ ہے، اور جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا ایک شخص میں، ایک فرد میں یا کوئی جماعت ہو، اس میں جب کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے تو اسے بڑے مقام پر لے جاتی ہے، اور یہ کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے جو انسان کے دل میں انسانیت کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اور میں نے دیکھا، میں ان کا شاگرد ہوں، تو میں نے ان کو جب بھی پی ایچ ڈی کے کام کے دوران میں جو کچھ، حالانکہ یونیورسٹیوں کے ماحول سے آگے سے اکثر لوگ پڑھے لکھے اشخاص تشریف فرمائے، آپ جانتے ہیں کہ ایک محقق یا ایک جو طالب علم محقق ہوتا ہے وہ جب کسی کے پنجہ ستم میں آتا ہے تو بیچارہ پھر جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، مطلب بہت نخرے ہوتے ہیں، ناز اٹھوائے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں جب بھی میں نے ان کو بھیجا یہاں تشریف فرماتے، یہاں میں ان کے گھر پہ اپنا مطلب کچھ ابواب ان کی خدمت میں پیش کیے، تو ایک ہفتہ بعد مجھے واپس ملے اور لفظ بلفظ پڑے ہوئے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی۔ اور جو میرا ایک ٹاپک تھا، تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی، جو میرا ٹاپک تھا وہ بھی ایک اہم ٹاپک تھا مابعد و طبیعیات کے حوالے سے، تو جس پہ کچھ یونیورسٹیوں میں 3-4 یونیورسٹیوں میں کچھ اسکالرز ایسے تھے جنہوں نے 15 سال
یا 12 سال لگا دیے اس ٹاپک پہ تحقیق کرتے ہوئے، اور یونیورسٹی کا دورانیہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزر گیا اور وہ لوگ اس گیم سے آؤٹ ہو گئے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل نہ کر سکے. لیکن الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی کمٹمنٹ، ان کا اخلاص، ان کی محبت اور وہ انسانیت پرستی، اس کے سبب یہ ہوا کہ میرا ٹاپک یعنی 2014 میں اپروو ہوا اور اگست 2015 میں میں نے تھیسس سبمٹ کرا دیا. لیکن 1.5 سال کے عرصے میں تو یہ یقینی بات ہے کہ استاد اگر کامل ہو تو ایک فرد جو ہے وہ ایسے ٹاپکس پہ بھی کام کر سکتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کی جو ہے اخلاص، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا یہ جو سلسلہ ہے وہ مزید جاری رکھے.